السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى في مقام آخر: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. انتہائی قابل قدر اور قابل تکریم میرے اس فیدریش بزرگوں، بہت ہی عزت و احترام کے لائق میرے عزیز نوجوانوں اور قابل شفقت روحانی بیٹوں، ہم اپنی زندگی میں جتنی بھی کوتاہیاں، تقصیریں اور لغزشیں کرتے ہیں، اہل علم نے ان کی دو قسمیں بیان کی ہیں۔ وہ غلطیاں جو روزمرہ کی زندگی میں انسان سے چھوٹی لیول پہ سرزد ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی خطائیں، چھوٹی چھوٹی تقصیریں اور کوتاہیاں، ان کو صغیرہ گناہ کہا جاتا ہے، اور صغیرہ کی جمع صغائر ہے۔ دوسری قسم کے وہ گناہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں، ان کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے، اور کبیرہ کی جمع کبائر ہے۔ کبیرہ اور صغیرہ میں فرق کیسے کریں گے؟ اہل علم نے اس کی کچھ علامات لکھی ہیں۔ ہر وہ گناہ جس کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول یہ کہہ دیں کہ جس نے یہ گناہ کیا دنیا میں اس کے اوپر یہ حد نافذ کی جائے اور اس کی سزا اللہ اور اللہ کے رسول خود طے کر دیں،
وہ کبیرہ گناہ ہے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ۔ اللہ نے اپنے قرآن میں کہہ دیا بدکاری کرنے والی عورت اور بدکار مرد، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، اور دین الہی کی اس تنفیذ کے وقت تمہارے کسی قسم پہ تمہارے اوپر کوئی نرمی طاری نہ ہو۔ پتہ چلا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ شادی شدہ اگر بدکاری کا ارتکاب کرے تو سزا طے کر دی کہ حد رجم اس کے اوپر نافذ کی جائے۔ معلوم ہوا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ قتل کی سزا بتا دی کہ وہ قصاص ہے، قتل کے بدلے قتل ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح سے کوئی کسی پہ بہتان لگائے اور 4 گواہوں کے بغیر کسی کے اوپر زبان درازی کرے، کسی مرد یا عورت پہ، جسے قذف کہا جاتا ہے، بہتان تراشی، بدکاری، بے حیائی کا الزام لگانا، اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں طے کر دی کہ 80 کوڑے لگائے جائیں۔ کسی کی عزت کے بارے میں وہ باتیں کیوں کر رہا ہے 4 گواہوں کے نصاب کے بغیر؟ ہر وہ گناہ جس کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول کہہ دیں کہ جس نے یہ گناہ کیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، یہ علامت ہوگی کہ کبیرہ گناہ ہے۔ ہر وہ گناہ جس کے بارے میں اللہ یا اس کے رسول کہہ دیں جس نے یہ گناہ کیا اس پر جنت کی خوشبو یا جنت کا داخلہ حرام ہے، یہ وعید علامت ہوگی کہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا ہر وہ عورت جو اپنے خامن سے بغیر کسی وجہ کے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ ہر وہ گناہ جس کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول کہہ دیں کہ جس نے یہ گناہ کیا وہ تو اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے، یہ علامت ہوگی کہ وہ کبیرہ گناہ ہے۔ جیسا کہ سود کے بارے میں کہا اگر تم باز نہیں آتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہر وہ گناہ جس کے بارے میں اللہ اور اللہ کا رسول کہہ دے کہ جس نے یہ گناہ کیا اس پر اللہ کا غضب ہے اور اللہ اس پہ ناراض ہے، یا یہ کہہ دیا جائے کہ قیامت کے دن اللہ اس کی چہرے کی طرف 50,000 سال کے دن میں دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا، تو یہ علامت ہوگی کہ کبیرہ گناہ ہے۔ اس کے علاوہ کچھ کبیرہ گناہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خود بتائے نام لے کر کہ یہ کبیرہ ہیں۔ فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، اے میری امت کے لوگو 7 ایسے گناہوں سے بچ جاؤ جو انسانوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ پوچھا گیا وہ کون سے ہیں؟ فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی کا ناجائز خون بہانا، پھر آپ نے ارشاد فرمایا جادو کرنا، پھر آپ نے ارشاد فرمایا اسی طرح سے پاک دامن عورت کے اوپر بہتان لگانا، میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کرنا، سود کھانا، اکل مال الیتیم، یتیم کے مال کو ہڑپ کر جانا، یہ آپ نے کبیرہ گناہ خود گنوائے بھی اور یہ کہا بھی کہ یہ تباہ کر دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ سے پوچھا گیا کہ کبیرہ گناہوں میں سے بہت بڑے کبیرہ میں سے بھی کچھ اکبر ہوتے ہیں، کبائر کی فہرست میں بھی ٹاپ آف دی لسٹ اور بہت ہی بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ پوچھا گیا اس کے بعد کون سا ہے؟ فرمایا قتل کرنا۔ پوچھا گیا اس کے بعد کون سا ہے؟ فرمایا اپنے ہمسائے کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے ایک مشروط وعدہ کیا ہے، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو
تو تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ بغیر معافی مانگے بھی ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ کبیرہ گناہوں کے لیے مستقل توبہ ضروری ہے، ان سے رجوع کرنا، ان کو چھوڑنا، ان پہ ندامت محسوس کرنا، وعدہ کرنا کہ آئندہ میں اس کا ارتکاب نہیں کروں گا، باقاعدہ معافی مانگنا۔ کسی بندے کا حق ہے تو اس کا حق اسے واپس لوٹا دینا، وہ تب معاف ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کبیرہ گناہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ جتنی بھی حدیث کی فضیلتیں ہیں کہ جس نے فلاں عمل کیا اس کے اتنے گناہ معاف، جس نے فلاں عمل کیا اس کے اتنے گناہ معاف، جیسا کہ حدیث میں آیا جس نے رمضان کے روزے رکھے گزشتہ زندگی کے گناہ معاف۔ کچھ ایسی نیکیاں ہیں جن سے ایک دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کچھ ایسی نیکیاں ہیں جن سے گھنٹوں کے حساب سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کچھ ایسی نیکیاں ہیں جن سے ہفتوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کچھ ایسی نیکیاں ہیں جن سے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کچھ ایسی نیکیاں ہیں جن سے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کچھ ایسی نیکیاں ہیں جن سے ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ فجر سے ظہر تک وضو کی برکت سے گناہ معاف، ظہر سے عصر تک نمازوں کی برکت سے گناہ معاف۔ جس نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہ معاف۔ یہ تمام گناہوں کی معافی اس وقت ہوتی ہے جب انسان کبیرہ سے بچ رہا ہو۔ یہ کبیرہ گناہوں کا ایک خطرناک معاملہ ہے۔ اگر ایک انسان کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے اور ڈٹائی کے ساتھ کیے جا رہا ہے تو یہ جو گناہ معاف ہوتے ہیں یہ اللہ کا بندے کے ساتھ پھر وعدہ نہیں رہتا ہے۔ وہ اس کی مرضی ہے، چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو پکڑ لے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے جو میں نے شروع میں تلاوت کی تھی، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ گے تو ہم تمہارے باقی گناہ خود ہی معاف کر دیں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر کبیرہ سے انسان نہیں بچے گا تو پھر ان نیکیوں سے معافی والا معاملہ خطرے میں ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے تو وہ نمازیں درمیان کے گناہ نمازوں وضو کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن آپ نے شرط لگائی مجتنب الکبائر، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے بچے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے تو ہم تمہاری کوتاہیاں اور تقصیریں اپنی طرف سے خود تم سے مٹاتے چلے جائیں گے۔ نہ صرف یہ کہ مٹائیں گے، بعض آیات سے پتہ چلا ان کو نیکیوں میں بدل دیں گے، نہ صرف نیکیوں میں بدل دیں گے، یہاں اللہ نے وعدہ کیا تمہیں عزت والی جگہ یعنی جنت کا داخلہ بھی عطا کر دیں گے۔ میرا اور آپ کا دل اس دور میں کچھ زیادہ سخت ہو چکا ہے، اس پہ زنگ لگے ہوئے ہیں، حالات نے اس پہ پردے سے چڑھا دیے ہیں۔ آخرت کی یاد، حساب کا فکر، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا معاملہ ہماری آنکھوں سے ایسا اوجھل ہوا ہے کہ ہم اس کے لیے کسی اصول اور ضابطے کے قائل ہی نہیں رہے۔ حضرت امام فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ رحمتا واسعہ رب کریم کے گھر کی زیارت کرتے ہوئے میدان عرفات میں کھڑے تھے، احرام کی چادر باندھی ہوئی تھی،
پورے کا پورا اجتماع ان کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ اتنے بڑے اجتماع کو دیکھ کے آخرت کے اکٹھ پہ ان کے خیال نے ایک چھلانگ لگائی اور آخرت تک ان کی فکر پہنچ گئی۔ اچانک رونے لگے، رونے بھی ایسے لگے جیسے وہ ماں روتی ہے جس کے سامنے جوان بیٹے کی لاش پڑی ہو، یا وہ ماں روتی ہے جس کا بیٹا گم ہو گیا ہو۔ تاریخ کے الفاظ ہیں، ایسے رونے لگے کہ ثقلا، جیسے وہ ماں روتی ہے جو اپنے بیٹے سے جدا ہو گئی ہو، اور روتے روتے آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھا کے کہنے لگے وا سوءتا وا سوءتا وا سوءتا وان افوتا وان افوتا، اے اللہ تو معاف بھی کر دے، یہ تیرا فضل و کرم ہے، لیکن تیرے بندے فضیل کو تیری اتنی نافرمانیاں کر کے تیرے سامنے کھڑے ہوتے شرم تو بڑی آئے گی۔ کہنے لگے اللہ میں تو تیرا وہ بندہ ہوں، مجھ سے باپ کے حق میں کوتاہی ہو جائے، باپ معاف بھی کر دے تو اس کے سامنے جاؤں تو شرمندہ سا ہوتا ہوں، پانی پانی ہو جاتا ہوں، باپ کے سامنے کیا چہرہ لے کے جاؤں، ماں کے حق میں کوتاہی ہو جائے، ماں معاف بھی کر دے، اس کے سامنے جاتے ہوئے شرمندگی ندامت محسوس ہوتی ہے، کسی دوست کے حق میں کوتاہی ہو جائے، وہ دوست وسیع الظرف ہو، معاف بھی کر دے پھر بھی شرمندگی ہوتی ہے۔ اللہ تیرا بندہ فضیل تیرے بندوں سے اتنا شرماتا ہے، تیرے سامنے میں کیا منہ لے کے جاؤں گا۔ یہ وہ ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں تھیں جس پہ ندامت محسوس کر رہے تھے۔ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر کننا نعدها على عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، تم ایسی ایسی حرکتیں کر رہے ہو جن کو تم بال سے باریک سمجھتے ہو، اللہ کے نبی کے دور میں تو ہم ان غلطیوں کو بھی کبیرہ گناہوں کی طرح تباہ کرنے والیاں سمجھتے تھے۔ ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما۔ بڑے گناہوں سے تم بچو تو ہم تمہاری چھوٹی تقصیریں اپنی طرف سے مٹا دیں گے اور تمہیں عزت والی جگہ کا داخلہ بھی عنایت کریں گے۔ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرة هو اعلم بكم اذ انشأکم من الارض وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى۔ ایمان والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو بڑے بڑے گناہوں سے، بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، ہاں چھوٹی چھوٹی غلطیاں ان سے ہوتی رہتی ہیں۔ یقیناً تیرا رب بہت ہی وسیع بخشش والا ہے، وہ جانتا تھا تمہیں اس وقت بھی اور جانتا ہے تمہیں آج بھی، جب اس نے تمہارے بابا آدم کو زمین سے پیدا کیا تھا کہ آدم اور آدم کے بیٹے خطا تو کریں گے، وہ تمہیں اس وقت بھی جانتا تھا جب تم ماؤں کی رحموں میں جنین کے انداز میں معصوم سا لوتھڑا یا ایک معصوم بچہ تھے۔ اپنے آپ کو پاک صاف مت بتایا کرو، وہ بہت اچھی طرح جانتا ہے تقویٰ کس کے دل میں ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں
ہمیں تو کبیرہ کی فکر نہیں رہی، اور اہل علم نے صغیرہ گناہوں کے بارے میں لکھا ہے کہ بعض وجوہات ایسی ہیں کہ ان وجوہات کی وجہ سے بعض دفعہ صغیرہ گناہ بھی کبیرہ ہو جاتے ہیں۔ وہ 4 وجہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی وجہ، جب انسان صغیرہ گناہوں کے بارے میں یہ رویہ اپنا لے کہ اس کے دل میں لاؤبالی پن ہو، کچھ نہیں ہوتا، خیر ہے، کوئی بات نہیں، میں نے کیا کر دیا، چھوٹی سی بات ہی ہے نا، کیا فرق پڑتا ہے اس سے کیا ہو جاتا ہے، اس طرح کے جملے، اس طرح کے الفاظ، اس طرح کی فیلنگز دل کے اندر، ان کو معمولی سمجھنا، نہ اس نے رکنا، نہ باز آنا، نہ ان کو چھوڑنا، بلکہ وہ بار بار کرتے چلے جانا، ان پہ اڑے رہنا، ان کو عادت بنا لینا، چھوڑنے کے لیے آمادہ نہ ہونا، بلکہ پھر دل کے اندر یہ احساس کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کوئی گناہ ہے، یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ میں نے تو ایسے لوگ دیکھے ہیں اور زندگی میں ان کا مشاہدہ کر کے حیران ہو گیا ہوں۔ ایک صاحب کو سمجھایا تو ان کا جواب تھا، آپ جانتے ہیں نا، آپ خود ہی تو بتاتے ہیں حج سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو میں اسی سال حج کر کے آیا ہوں نا۔ پتہ ہے کس کے حج سے معاف ہوتے ہیں؟ اور کون ہے جو حج سے کیس بنوا کے آ جاتا ہے؟ پتہ ہے کس کی نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ آپ کے پاس ضمانت ہے کہ آپ کا وضو وہ وضو ہے جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ آپ کے پاس گارنٹی ہے کہ آپ کے روزے وہ روزے ہیں کہ جن سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ الذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون۔ اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ ماں جی نے پوچھا، اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو برائیاں کرتے ہیں پھر صدقہ کرتے ہیں؟ کہا نہیں، یہ وہ نہیں ہیں، یہ وہ ہیں جو صدقہ تو کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ اللہ تو مالک ہے، قبول کر لینا، وہ محتاج ہے تمہارا۔ ہم نے جب دین کو صحیح سمجھا نہیں تو ہم نے نمازوں کو سرٹیفکیٹ سمجھا دھوکہ دینے کا، ہم نے روزوں کو ایک اللہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ سمجھا نئے سرے سے گناہ شروع کرنے کا، ہم نے زکوٰۃ و صدقات کو ایک گارنٹی سمجھ لیا کہ ہم تو بخشی ہوئی روحیں ہیں، اب نئے سرے سے دھوکے شروع کرو۔ ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما۔ جو بندہ گناہ کرنے کے بعد محسوس ہی نہیں کرتا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، پھر اس پہ اڑا بھی رہتا ہے، چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا، اور اس کے دل میں کوئی ندامت بھی نہیں ہوتی ہے، اور اس چھوٹے گناہ کو اپنی عادت بھی بنا لیتا ہے، تو اس وجہ سے خطرہ ہے کہ اس کے چھوٹے گناہ بھی چھوٹے نہیں، اس کی غلط فیلنگز کی وجہ سے بڑے ہو جائیں گے۔ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا چھوٹا گناہ ہے، بظاہر ایسے ہی محسوس ہوتا ہے۔ تو ایک بندہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، کل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ اگر وہ کچھ کہتا نا، زبان سے کچھ بولتا نا، وہ دل سے اس کو معمولی چیز نہ سمجھتا، اللہ کے پیغمبر کی بات مان کے باز آ جاتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن وہ اتنا ضد کا پکا انسان کہ جواب دیتا ہے لا استطیع،
میں دائیں سے نہیں کھا سکتا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَاسْتَطَعْتَ، اگر تو ایسے جان بوجھ کے کہہ رہا ہے نا تو اللہ کرے کہ پوری زندگی تو دائیں ہاتھ سے نہ ہی کھا سکے۔ جب تک زندہ رہا دایاں ہاتھ اٹھانے کے قابل بھی نہیں تھا۔ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ ایمان والوں کی نشانی یہ ہوتی ہے جب ان سے کسی بے حیائی کا ارتکاب ہو جائے یا اپنی جانوں پہ کوئی گناہ کر کے ظلم کر بیٹھے، ذکر اللہ، فوراً ان کو اللہ کی یاد آ جاتی ہے، فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگنے لگتے ہیں، ولم یصروا علی ما فعلوا وہم یعلمون، جانتے بوجھتے ان گناہوں پہ اصرار نہیں کرتے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن سے غلطی ہوتی ہے، غلطی چھوٹی ہوتی ہے، لیکن جب اس غلطی کی وہ جسٹیفیکیشن دیتے ہیں، وجہ جواز دیتے ہیں یا بہانے ڈھونڈتے ہیں تو بعض دفعہ ان کے بہانے اس غلطی سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ داڑھی نہیں رکھی ایک مسئلہ ہے، اور یہ کہنا کہ یہ تو دین کا حصہ ہی نہیں، اور سنت پہ عمل کرنے والوں کا مذاق اڑانا، استہزاء کرنا اور ٹھٹھا کرنا، پتہ نہیں اس غلطی کو اٹھا کے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے اور اس کی سنگینی میں کتنا اضافہ کر دیتا ہے۔ تو پہلی وجہ جس وجہ سے چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی چھوٹی نہیں رہتی، بڑی ہو جاتی ہیں، ان پہ اصرار کرنا، ان پہ اڑے رہنا، ان پہ ندامت محسوس نہ کرنا، شرمندگی محسوس نہ کرنا، اس وجہ سے کیوں بڑے ہو جاتے ہیں؟ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کے عظیم شاگرد شیخ الاسلام امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ رحمتا واسعہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اپنی غلطیوں پہ اڑنے والا انسان ہے اور بار بار کرنے والا، ندامت محسوس نہ کرنے والا انسان ہے، یا تو وہ مانتا ہی نہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر وہ مانتا ہی نہیں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو اس کے اندر تو ایمان باقی نہیں رہا ہے، اور اگر وہ مانتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اور پھر بھی شرمندگی محسوس نہیں کرتا اور بار بار کیے جا رہا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی عزت نہیں ہے۔ ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اللہ کی عزت کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس نے تو تمہیں مختلف حالتوں میں پیدا کیا،
تم اس کی عزت نہیں کرتے ہو، تم اس کی عزت نہیں کرتے جس نے تمہارے لیے سورج کو روشن کیا، تم اس کی عزت نہیں کرتے جس نے تمہارے لیے چاند کو منور کیا، تم اس کی عزت نہیں کرتے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھایا، تم اس کی عزت نہیں کرتے جس نے تمہارے لیے زمین میں راستے پیدا کیے، تم اس کی عزت نہیں کرتے جس نے تمہیں زمین سے اٹھا کے قبر کی مٹی میں واپس بھی بھیجنا ہے، تم اس کی عزت نہیں کرتے جس نے قبروں سے اٹھا کے تمہیں سامنے کھڑے کر کے تم سے زندگی کا حساب بھی لینا ہے۔ جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک شخص نے پوچھا کبیرہ گناہ 7 ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، 7 نہیں، وہ 700 تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ پھر اصول بیان کر دیا، لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار۔ جب کوئی شخص چھوٹے گناہ پہ اڑ جاتا ہے تو کوئی چھوٹا نہیں رہتا، اور جب بڑے گناہ پہ شرمندہ ہو کے معافی مانگ لیتا ہے تو کوئی بڑا نہیں رہتا ہے۔ ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما۔ دوسری وجہ جس وجہ سے صغیرہ کبیرہ بن جاتے ہیں، کبیرہ کی وادی میں داخل ہو جاتے ہیں اور انسان خطرے کی ایک گھنٹی اس کے لیے بچ جاتی ہے، دوسری اس کی بہت اہم ترین وجہ یہ ہے کہ جب انسان صغیرہ گناہ کرتا ہے اور صغیرہ گناہ کرنے کے بعد وہ اور قسم کا کوئی اور گناہ بھی صغیرہ ساتھ جمع کر لیتا ہے۔ ایک ہے کہ ایک ہی غلطی بار بار کرنا، اور ایک ہے ایک قسم کی غلطی ایک طرف، پھر دوسری اور طرح کی، پھر تیسری چھوٹی غلطی اور طرح کی، پھر چوتھی چھوٹی غلطی اور طرح کی، پھر پانچویں چھوٹی غلطی اور طرح کی، اور وہ صغیرہ گناہ جمع کرتا جاتا ہے، مختلف قسم کے جمع کرتا جاتا ہے، تو بعض دفعہ وہ جمع ہو کر بڑے ہو جاتے ہیں۔ مثال سے یوں سمجھیے، ایک بچہ ایگزامینیشن ہال میں ہے اور کمرہ امتحان میں اس کو 100 نمبر کا سوالیہ پیپر دیا گیا ہے، ہر سوال کا 1 نمبر ہے، اور وہ MCQs ٹائپ پیپر حل کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے ایک ہی نمبر ہے نا، خیر ہے، وہ غلط کر دیا، وہ مس ہو گیا، پھر اس نے ایک اور پہ غلط کر دیا، وہ بھی مس ہو گیا، ایک اور غلط ٹک کر دی، ایک اور غلطی ہو گئی، ایک اور غلط ٹک کر دیا، ایک اور غلطی ہو گئی، ایک اور غلط کراس لگایا، ایک اور غلطی ہو گئی، وہ کرتا چلا گیا، غلطیوں پہ غلطیاں کرتا چلا گیا۔ بظاہر تو 1 نمبر کا کویسچن تھا، لیکن اگر پاسنگ مارکس 50 نمبر ہیں تو 50 غلطیوں تک تو وہ بچ گیا۔ جب اس نے 50 کے بعد 51 نمبر پر بھی سوال غلط کر دیا تو وہ 50 علیحدہ دیکھے جائیں ایک ایک کر کے تو چھوٹے ہیں، لیکن جب ان 50 کے ساتھ 51 نمبر والا بھی ایڈ ہوا تو اس کا سارا نتیجہ ہی تباہ ہو گیا، وہ فیل ہو گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض احادیث میں جو دیکھنے میں چھوٹی غلطیاں ہیں لیکن ان کا نتیجہ خطرناک بتایا گیا ہے، میرا احساس یہ کہتا ہے وہ اسی قسم کی ہے۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ایک عورت نے بلی کو باندھ کے رکھا تھا، بلی کو باندھ کے رکھا، نہ اس کو چھوڑا، نہ اس کو کھلایا اور پلایا، میں نے اسے جہنم میں دیکھا، اور بلی جو ہے اس عورت کے چہرے کے گوشت کو نوچ رہی ہے۔ بظاہر تو صغیرہ لگتا ہے، لیکن اس عورت کی ہسٹری ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس سے پہلے وہ کتنی اس طرح کی غلطیاں کر چکی تھی
کیا کیا اس نے اپنے نامہ اعمال میں چیزیں جمع کروا لی تھیں، تو جمع جمع جمع، ایک جمع ایک جمع ایک جمع ایک جمع ہو جاتے ہیں جب صغیرہ گناہ، اور انسان ان سے جان چھڑانے کی فکر بھی نہیں کرتا، معافی بھی نہیں مانگتا، تو جمع ہو کر یہ انسان کو بعض دفعہ تباہ کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اس سے خوبصورت مثال پیش فرمائی، اور آپ کی تو کیا ہی بات ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ایاکم ومحقرات الذنوب فإنہن یجتمعن علی الرجل حتی یہلکنہ، میری امت کے لوگوں اپنے آپ کو ان گناہوں سے بھی بچانا جن کو لوگ حقیر سمجھتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں، یہ جب جمع ہو جاتے ہیں تو جمع ہو کر انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ پھر آپ نے مثال بیان کی، ایک قوم ہے پڑاؤ کرنا چاہتی ہے، کھانا پکانا چاہتے ہیں، لیکن ان کے پاس لکڑی میسر نہیں ہے، آگ کا الاؤ تیار کرنے کے لیے سامان جمع نہیں ہے۔ فَجَاءَ هَذَا بِعُودٍ وَهَذَا بِعُودٍ وَهَذَا بِعُودٍ، ایک شخص ایک تن کا لے آیا، دوسرا ٹہنی لے آیا، تیسرا کوئی شاخ لے آیا، چوتھا کوئی پتا لے آیا، پانچواں کوئی خشک لکڑی لے آیا، وہ تن کے، وہ ٹہنے، وہ شاخیں جمع ہو کر اتنا ڈھیر لگ گیا کہ اس سے آگ کا الاؤ تیار ہو گیا۔ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامیہ۔ دستک دینے والی، کیا ہے وہ دستک دینے والی؟ تمہیں کیا خبر؟ وہ قیامت جو دستک دے رہی ہے، آیا ہی چاہتی ہے، جس دن انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے اور بڑے بڑے پہاڑ دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ اس روز جس کی نیکیوں کا میزان بھاری ہو جائے گا وہ اپنی مرضی کی زندگیاں گزارے گا، اور جس کی نیکیوں کا میزان ہلکا پڑ جائے گا اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا۔ تمہیں کیا خبر وہ کیا چیز ہے؟ وہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے۔ تو ایک طرف نیکیاں، ایک طرف برائیاں۔ اب ساری برائیاں تولی جانی ہیں، اب وہ جمع ہی اتنی ہو گئیں، بیچ میں کبیرہ گناہ بھی کرتا رہا، پھر معافی بھی نہ مانگی، ندامت بھی محسوس نہ کی، وہ جمع ہی اتنی زیادہ ہو گئیں کہ ان کا وزن نیکیوں سے زیادہ ہو گیا، تو پھر اس کا انجام خطرے میں ہے۔ ایک اور اہم وجہ، تیسری وجہ جس وجہ سے صغیرہ اور چھوٹے چھوٹے گناہ بھی بڑے گناہوں میں ڈھل جانے کا ان کا اندیشہ ہوتا ہے، بعض دفعہ گناہ چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ان کے اثرات بہت گہرے ہوتے ہیں۔ آپ کے نزدیک وہ چھوٹی سی بات ہے لیکن اثر اس کا بہت گہرا ہوا ہے، بہت گہرا اثر مرتب ہوا۔ ایک شخص نے ایک حکمران کے پاس بیٹھ کے دین کا ایک مسئلہ بدل دیا اور اس حکمران کو گمراہ کر دیا،
اس نے چھوٹا سا مسئلہ بدلا، لیکن اس حکمران نے اس غلط مسئلے کو پورے ملک میں نافذ کر دیا، اس کی چاپلوسی کی خاطر مسئلہ بدل دیا، قرآن کی آیت کا معنی بدل دیا، حدیث میں تعریف کر دی۔ بعض دفعہ اس کا اثرات اتنا گہرا اور اتنا شدید ہوتا ہے کہ اس قسم کی چیزوں کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ان الرجل لیتکلم بالکلمہ لا یلقی لها بالا۔ بعض دفعہ انسان ایسا کوئی بولتا ہے کہ 70 سال تک جہنم کے گڑھے میں گرتا چلا جاتا ہے۔ آپ کی اسی مسجد میں مجھے ایک بزرگ ملے تھے جو مجھے بھولتے نہیں ہیں، اللہ ان کو عزت اور برکت والی زندگی عطا فرمائے۔ فکر مند تھے وہ، پریشان تھے وہ، رو رہے تھے وہ، ان کے جسم پہ کپ کپی سی طاری تھی، کہہ رہے تھے کہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے اپنی بھتیجی کا رشتہ طلب کیا کہ چلیں رشتے مزید ملیں گے، محبتیں بڑھیں گی، الفتیں قائم ہوں گی۔ میں اپنے نوجوان بیٹوں سے، بیٹیوں سے بالخصوص کہنا چاہتا ہوں، فرما رہے تھے لیکن میرے اس بیٹے نے نہ میرے حکم پہ عمل کیا، نہ اس بچی کے خیالات و احساسات کا کوئی پاس کیا، بلکہ الٹا اس طرح کے پیغام بھیجنے لگا، تیری تو شکل ایسی ہے، تیرا تو رنگ ایسا ہے، تو ایسے ہے۔ وہ رو کے بتا رہے تھے کہ میری وہ بھتیجی MBBS کوالیفائیڈ بھی تھی اور ایک ہسپتال کے اندر اچھی بھلی اس کی جاب بھی تھی، لیکن مسلسل ایسے تبصروں سے اس نے ذہن پہ اتنا غم لیا کہ وہ دماغی مریضہ ہو چکی ہے۔ آپ کے نزدیک معمولی بات ہے؟ یہ تو اسے پتا ہے جس کو چوٹیں لگ رہی ہیں، یہ تو اسے پتا ہے جس کی نیندیں حرام ہو رہی ہیں۔ آپ کے نزدیک آپ نے اپنے ابو سے کہہ دیا کہ ابو جی صبر کر کے بیٹھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تھوڑی دیر صبر کر لیں۔ یہ ایک بڑا زبردست کلپ آیا ہے، یہ فیس بک کا ایک پیج میں نے اوپن کیا ہوا ہے، یہ ایک فلم، یہ ایک ڈرامہ میں دیکھ رہا ہوں، ذرا صبر کر کے بیٹھیں، آ ہی چاہتا ہوں نا۔ نہ جانے اس تکلیف والے باپ اور ماں پہ کیا گزرتی ہے، یہ جو اس پہ گزرتی ہے نا، وہ تمہارے چھوٹے سے لفظوں کو بڑا کر دیتی ہے۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اف کوئی بڑا جملہ تو نہیں ہے، جملہ بھی پورا نہیں ہے، ایک لفظ ہے، اف، اوہو، بس یہ لفظ ہے۔ کہا اپنے ماں باپ کو یہ بھی نہ کہا کرو، نہ کہا کرو، ان کی فیلنگز کا خیال رکھا کرو۔ اثرات بڑے گہرے ہوتے ہیں، لفظ چھوٹے ہوتے ہیں، باتیں چھوٹی سی ہوتی ہیں، وہ آپ کے نزدیک چھوٹی ہوتی ہیں، لیکن بعض دفعہ وہ پورے کے پورے خاندان کو تباہ کر جاتی۔ آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ چوتھی اور آخری اہم ترین وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ اس گناہ کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، وہ چھوٹا ہوتا ہی نہیں، وہ تو چھوٹا ہوتا ہی نہیں، ہم اپنی طرف سے اس کو مفروضہ گھڑ کے ہم نے چھوٹا بنایا ہوتا ہے، وہ ہمارے دلوں کے زنگ کی وجہ سے ہمیں چھوٹا لگتا ہے، شریعت سے ناواقفیت کی وجہ سے چھوٹا لگتا ہے، یا یہ اس صدی کے جو دبیز پردے پڑے ہوئے ہیں اس وجہ سے ہمیں چھوٹا لگ رہا ہوتا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک وہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ہمارے نزدیک تو آج کے اس دور میں بہتان لگانا بھی چھوٹا سا ہی گناہ ہے۔ ہر شخص دوسرے پہ بہتان لگا رہے ہیں، سیاسی مخالفت کی وجہ سے، مسلکی مخالفت کی وجہ سے، فرقہ واریت کی وجہ سے، یا رنگ و نسل کے تعصب کی وجہ سے، یا کسی اور وجہ سے
بہتان لگانا، ایڈیٹنگ کرنا اور ایک چیز کو بدل کے خصوصاً کسی کی عزت کے بارے میں بہتان لگانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے اس پہ ہر طرف سے لعنتیں برستی ہے۔ جو پاک دامن بھولی بھالی ایمان والی عورتوں پہ بہتان لگاتے ہیں۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ان پہ لعنتیں ہیں، آخرت میں بھی ان پہ لعنتیں ہیں۔ خصوصاً جب سے سوشل میڈیا کا دور آیا ہے، چھوٹی سی مخالفت کی وجہ سے کسی کی بیوی کے بارے میں کچھ لکھ دینا، کسی کی بہن کسی کی بیٹی کے بارے میں لکھ دینا، وہ تو بڑی ساری بھی مخالفت ہو تو یہ گناہ کرنا تو جائز نہیں ہے نا۔ بہتان کبیرہ گناہ ہے، معاملہ اس سے آگے ہے۔ بہتان لگانا تو کبیرہ گناہ ہے نص قرآنی اور اللہ کے پیغمبر کے فرمان کی روشنی میں، لیکن ہمارا دین اتنا حساس ہے کہ اس بہتان کو پھیلانا بھی بعض دفعہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ وہ بہتان ایک عالم دین کے بارے میں ہو، وہ بہتان کسی مسجد کے امام کے بارے میں ہو، وہ بہتان کسی بھی خاندان کے سربراہ کے بارے میں ہو، آپ نے لگایا نہیں، آپ نے اس کو پھیلایا ہے، تو پھیلانے سے آپ بہتان تراش اور الزام لگانے والے لوگوں کا ایک ہی حصہ بن گئے۔ جب آپ حصہ بن گئے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک بعض دفعہ وہ بہت بڑا جرم ہو جاتا ہے۔ خصوصاً اگر وہ کسی ایسی ہستی کی عزت ہے، کسی ایسی ہستی کی ناموس ہے جو دین کی نمائندہ ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی تعلیمات، قرآن مجید کے کیا کہنے ہیں، ہمارا تو ضمیر اتنا مردہ ہو چکا ہے، یہاں کے تو بعض لوگ ابوبکر صدیق، عمر فاروق جیسی ہستیوں کو معاف نہیں کرتے، اہل ایمان کی ماؤں کو معاف نہیں کرتے، امہات المومنین کی عزتیں بھی ان کی غلیظ زبانوں اور متعفن ذہنوں سے محفوظ نہیں رہی، صحابہ کا گروہ اور صحابہ کی جماعت محفوظ نہیں رہی۔ ایک عام انسان پہ بہتان لگانا کبیرہ گناہ ہے، اور وہ صدیق کائنات پہ لگایا جائے اور صدیقہ کائنات پہ لگایا جائے اور پیغمبر کی بیوی اور مومنوں کی ماں پہ لگایا جائے تو اللہ اس پہ کتنا ناراض ہوتا ہے۔ لگانے والے پہ تو ہے ہی، جو اس لگانے والے کا تھوڑا سا ساتھ دے کے اس کو آگے پھیلا دے تو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، یہ سورہ نور کھول کے دیکھیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ۔ اے میرے پیغمبر کے صحابہ کی جماعت، تمہاری دین کے لیے خدمتیں ہیں، لیکن جو بہتان منافقوں نے لگایا تھا اور تم میں سے کچھ لوگ اس کو آگے بس نقل کر رہے تھے، اگر میرا تمہارے اوپر خاص فضل، خاص رحمت نہ ہوتی تو اس آگے نقل کرنے کی وجہ سے بھی تم پر عذاب آ جاتا۔ تم اپنی زبانوں سے اسے نقل در نقل کر رہے تھے، تم اسے معمولی سمجھتے تھے، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حوالے سے ہمیں فکر مندی عطا فرمائے، گناہوں پر اصرار سے ہمیں بچائے، کبیرہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔